اللہ 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 الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ان 2 دنوں کی مجلسوں میں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ سنا گیا، عمل کے لیے، اصلاح کے لیے، زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے وہ بہت کچھ ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ایسی اور سینکڑوں باتیں کہی جائیں، تقاریر کی جائیں، ہزاروں ایسی مجلسیں وہ دیکھیں اور سنیں تو بھی ناکافی ہے. عمل کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. اس لیے اب کوئی لمبی بات کہنے کا موقع نہیں ہے، گرمی بھی شدید ہے، آپ کو جانے کا تقاضا بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد آپ کو سنایا گیا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں اپنے لیے، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اولاً مجھے اور پھر آپ تمام کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ اسلام کی آمد سے پہلے، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کا دور تھا. لوگ جاہلیت کے شکار تھے، جاہلیت میں مبتلا تھے، اور جاہلیت کا دور وہ کہلاتا ہے جس میں لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہیں، زنا، بے حیائی، شراب نوشی، جوا، سٹا، قتل و غارت گری، خود غرضی، نفس پرستی عام ہو گئی. گویا ہر برائی پائی جا رہی ہو، کوئی برائی ایسی نہ ہو کہ اس دور میں نہ پائی جاتی ہو. اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ جاہلیت کا دور ختم ہوا، لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرائے، اور دنیا طلبی کے بجائے لوگوں میں آخرت کی طلب پیدا کی گئی، جھوٹ کی جگہ سچائی پیدا کی گئی، خود غرضی کی جگہ خدمت خلق کا جذبہ ابھارا گیا. غرض پوری دنیا خیر اور خوبی سے بھر گئی. جس طرح اندھیرا تھا اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ دنیا میں اجالا پیدا ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا جو پہلا طبقہ ہوتا ہے، دین جب شروع ہوتا ہے، دین جب نازل ہوتا ہے، اس وقت کے جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں، اپنے مذہب کو دین اور مذہب سمجھ کر جو قبول کرتے ہیں، وہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمنے والے ہوتے ہیں. اپنے دین کے لیے، مذہب کے لیے، اپنے نبی کے لیے اپنی جان، مال، اپنا وقت، اپنی جائیداد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. لیکن بعد والوں میں وہ چیز قائم نہیں رہتی، وہ اپنے دین پر اتنی مضبوطی سے جمع نہیں رہتے. یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر امت میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے متعدد مقامات پر یہ بات قرآن حکیم میں بیان کی. مثلا ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پہلے نبیوں کا تذکرہ ہوا، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کے بعد ایسے ناخلف
ناہنجار پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے گویا جہنم کے حقدار بن گئے۔ معلوم ہوا کہ پہلے لوگ اچھے تھے، بعد میں ایسی تبدیلی آئی کہ نمازوں تک انہوں نے غارت کر دی اور اپنے عمل کے ذریعے خود اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں، ان میں پھر بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے، کتاب کے ذمہ دار بنے، تورات اور انجیل ان میں منتقل ہو کر پہنچی، لیکن انہوں نے اس کتاب الہی کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اس کو ہدایت نامہ نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے دنیا کمانا شروع کر دیا۔ اور کیا کہتے تھے؟ ہماری تو پھر بھی مغفرت کر دی جائے، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، اور ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے۔ کیا تعلق تھا؟ اپنا آپ کو اللہ کا محبوب اور الیاذ باللہ اپنا آپ کو اللہ کی اولاد کہا کرتے تھے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ ایسے یوں کہا کرتے تھے کہ ہم چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ کر لیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو 2-3 دن کے لیے جائیں گے، واپس باہر آ جائیں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، اللہ نے رد کیا ہے، یہ سب دل کی باتیں ہیں، تمنا ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا، مومنوں کو کہا جا رہا، اس امت کے لوگوں کو کہا جا رہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ یوں ایسی تبدیلی ان میں آ جائے، فلا آ جائے، یہ مضمون چل رہا ہے پیچھے سے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اس میں یہ بیچ میں یہ آیت ہے۔ اور اس امت کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی، تورات دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی، زبور دی گئی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ ان میں کیا ہو گیا تھا؟ ان پر زمانہ جب دراز ہوا تو ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ ان میں تو زیادہ تر لوگ بددین ہو گئے، اپنے دین کو ہی وہ بھول چکے تھے۔ اس امت کو یاد دلایا گیا کہ تم ایسے مت ہو جانا، تم پر کبھی زمانہ دراز ہو جائے اور تمہارے احوال بھی بگڑ جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان له من امتہ حواریون واصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اس نبی کے لیے اس کی امت میں سے مخصوص لوگ پیدا ہوتے تھے اور ایسے ساتھی تیار ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقے کو لیتے تھے اور نبی کے حکم کی پیروی کرتے تھے، ایک ایک حکم کو بجا لاتے تھے، جان مال کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف خلوف، لیکن پھر بعد میں چل کر ایسے ناخلف پیدا ہوتے تھے، بددین پیدا ہوتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، ایسی باتیں کرتے تھے میٹھی میٹھی جن کو کرتے نہیں، باتیں اچھی لچھے دار دیندارانہ باتیں، لیکن کرتے نہیں، اور ان کاموں کو کرتے تھے جن کو کہتے نہیں۔ جو کہتے تھے وہ اچھی باتیں ہوتی تھیں اور جو کرتے تھے وہ بری باتیں ہوتی تھیں، یعنی قول اور عمل میں ٹکراؤ رہتا تھا، قول اچھا ہوتا تھا، عمل بگڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے کلام نے ہمیں بتایا کہ ہر امت میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے کے لوگ بڑے شاندار ہوتے تھے، بڑے مخلص ہوتے تھے، اپنے دین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کرتے تھے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا کرتے، جائیداد کو قربان کرتے تھے۔ لیکن بعد کے لوگ اس کے بالکل الٹا ہو جاتے، جو دین کو ہی بیچ کھاتے تھے، دین کو ہی اپنے تابع کر لینا چاہتے تھے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح پہلی امتوں میں یہ بگاڑ آیا ہے، ایسے ہی اس امت میں بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ اس امت کے جو پہلے لوگ تھے
بے مثال تھے، کائنات نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ زمین اور آسمان اور ان کے اندر پائے جانے والے مخلوق نے ایسے سچے لوگ، ایسے وفادار لوگ، نبی اور دین اور قرآن پر قربان ہونے والے لوگ شاید کبھی کسی زمانے میں نہ دیکھو۔ ایسے لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ ایسے مخلص لوگ تھے، شاید مثال نہیں ملے، لیکن تبدیلی آئی، آہستہ آہستہ تبدیلی آئی۔ کیسے مخلص تھے؟ اگر داستان سناؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم سب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی داستان سنی ہے، حضرت صہیب کی اور حضرت خبیب کی داستانیں سنی ہیں، حضرت عمار اور ان کے والد، ان کی والدہ کی حکایات سنی ہیں۔ یہ سب مخلص لوگ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا۔ اسلام قبول کیا تو کیسے مر مٹے، کیسے کیسے سخت حالات آئے ہیں۔ ان کا جو آقا تھا رات کو ان کو باندھ دیا کرتا تھا، پھر کوڑوں سے خود مارتا، اپنے غلاموں سے اس کو پٹواتا، نوجوانوں سے اس کو پٹائی لگواتا، ان کا بدن زخمی ہو جاتا تھا، خون بہنے لگتا تھا۔ جب دن نکل آتا اور روشنی ہو جاتی، دھوپ تیز ہو جاتی، انہی زخموں کے ساتھ ان کو سنگریزوں پر، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا۔ لیکن وہ بندہ خدا ایک ہی آواز لگاتا تھا، احد احد۔ جان تو نکل سکتی ہے لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ۔ پیٹے جاؤ، مارے جاؤ، کھینچے جاؤ، جان نکل سکتی ہے لیکن اپنے عقیدے سے ٹس سے مس نہیں۔ اسی کا صلہ ملا پھر ان کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص بنے۔ اسی کی برکت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، واپس آ کر کہا، بلال جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی چپل کی آہٹ سن رہا تھا۔ تم دنیا میں ہو لیکن تمہاری چپل کی، جوتے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دے رہی۔ اگر ان کی سیرت سنائی جائے تو لمبا وقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کہنے لگے اب مدینہ میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ جب نبی نہیں رہے تو اب مدینہ نہیں رہا، اب یہاں رہنا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر درخواست کی کہ آپ میرا آقا ہیں، آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ کا بڑا احسان میرے اوپر ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں جہاد میں چلا جاؤں، ملک شام چلے جاؤں، اب مجھے یہاں رہنا دشوار لگتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا، اس بڑھاپے میں مجھے اپنی جدائی کا غم مت دو۔ اس بڑھاپے میں مجھے اپنی جدائی سے غم میں نہ ڈالو، لحاظ کرو، میرے ساتھ رہ جاؤ۔ بڑی مشکل سے تیار ہوئے اور 2 سال کچھ مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ہے رہ گئے۔ لیکن جیسے ہی ان کا وصال ہوا اور عمر فاروق خلافت پر آئے تو ضد کر کے، اصرار کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے اور ملک شام چلے گئے۔ وہیں جہادی مہم میں شریک ہوتے تھے، دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ ایک مدت گزر گئی، 8-10 سال ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ تم میری زیارت کے لیے مدینہ نہیں آتے؟ بلال یہ کیا ظلم ہے کہ تم میری زیارت کے لیے مدینہ نہیں آتے؟ پھر بس کیا تھا، حضرت بلال کی حالت بدل گئی، زار و قطار رونے لگے اور اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، اور صبح ہوتے ہی سواری لے کر مدینہ کی طرف روانہ۔ یہ کیسا تعلق تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبر اطہر میں بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بلال یہاں سے چلا گیا، بلال یہاں موجود نہیں، اور احساس دلایا ان کو یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ زیارت کے لیے مدینہ نہیں آ سکتے۔ تو حضرت بلال پہنچے، مدینے میں خوشی کی لہر آ گئی، بوڑھے بڑے جو صحابہ تھے خوشامد کرنے لگے، درخواست کرنے لگے، بلال حضور کے زمانے کی اذان سنا دو۔
بلال ہمارے کان ترس رہے ہیں اس اذان کو سننے کے لیے جو تم حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے، پھر ایک مرتبہ وہ اذان سنا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی کے ذریعے حضور کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اب میں کس کو اشارہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے۔ جو سمجھدار لوگ تھے، ذہین تھے، انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے یہ درخواست کی جو حضور کے نواسے ہیں کہ تم کہو، تمہاری درخواست کو بلال رد نہیں کرتا ہے، تم جاؤ۔ وہ دونوں تیار ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے درخواست کی۔ اول تو حضرت بلال نے دونوں کو گلے سے لگایا اور دیر تک بلال بھی اور حسنین بھی رضی اللہ عنہم روتے رہے۔ پھر ان دونوں نے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں جو اذان آپ ہمارے نانا کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، آج پھر مدینہ میں وہ اذان آپ سنا دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری بات کو میں ٹال نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کہ تم حضور کے لخت جگر ہو، حضور کے تم نواسے ہو، اور حضور کو تم سے کتنی محبت ہے وہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں تمہاری بات کو ضرور پورا کروں۔ اذان پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمت کر کے جب نماز کا وقت آیا اذان پڑھی۔ اذان کا سننا تھا کہ مدینہ میں کوہرام مچ گئے۔ صحابہ اور صحابیات، نوجوان اور بوڑھے جنہوں نے بھی اذان سنی وہ آپس سے باہر ہو گئے، بے قابو ہو گئے، رسول اللہ کا دور یاد آ گیا۔ یہاں تک کہ عورتیں اور صحابیات اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور بعضوں کی زبان پر یہ کلمہ تھا، کیا رسول اللہ واپس آ گئے؟ کیا رسول اللہ واپس آ گئے؟ تو بات تو دوسرے رخ پر جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کے اولین کیسے لوگ تھے، پہلے لوگ کیسے تھے؟ جان چلی جائے، جائیداد چلی جائے، لیکن اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنے قرآن پر قربان ہو جانا ان کے لیے گوارا تھا، لیکن دین کو چھوڑنا، دین سے بیزار ہونا ممکن نہیں تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا ایک لمبا قصہ بخاری میں آتا ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ مکہ والے ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور وقت آ گیا اب ان کو سولی دینے کا۔ صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، سولی دینے کا وقت ہے۔ ایک لمبا قصہ وہ میں پورا نہیں سنا رہا ہوں۔ ان تماشا دیکھنے والوں میں لوگ بڑی بھیڑ میں اکٹھے ہوئے، مکہ والے تو تھے ہی، مکے کے اطراف میں جو آبادیاں تھیں، جو گاؤں تھے، وہ لوگ بھی تماشا دیکھنا ہے کہ آج قریش کیا کرنے والے ہیں، آج کیا ہونے والا ہے، محمد رسول اللہ کا ایک ساتھی سولی پر چڑھایا جائے گا۔ تماشا دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھی ہے۔ اس بھیڑ میں عامر بن سعید وہ بھی موجود ہیں جو بعد میں چل کر صحابی بنے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ وہ خود اس منظر کو سناتے ہیں کہ جب ان کو گھسیٹ کر کھینچ کر لایا گیا وہاں جہاں سولی دینی تھی، تو قریش کے سرداروں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ، پورا کر لو۔ اور لوگوں کو دستور ایسے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایک آرزو ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ ہم ہوتے آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ہاں میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے باپ سے 2 بات کرنا چاہتا ہوں، بھائی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت پڑھوں۔ اجازت دے دی گئی۔ بڑے اطمینان سے 2 رکعت حضرت خبیب نے پڑھی۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یوں کہو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اتنا اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اتنے اطمینان سے پڑھ رہا ہے، تو میں اور اچھی نماز پڑھتا، لمبی نماز پڑھتا، لیکن تم لوگ یوں کہو گے کہ موت سے ڈر گیا اس لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھو۔
سعید بن عامر کہتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ اس کو لے گئے سولی کی جگہ پر، اور زندہ آدمی کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، انگلیاں توڑی، ہاتھ کاٹ دیے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، پورا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، زندہ ہے بھی وہ۔ اسی درمیان کسی بیوقوف نے، کسی نااہل نے یوں کہا، اے خبیب کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ اس جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں رہائی مل جائے، تمہاری جان بخشی ہو جائے اور تمہارے نبی کو پکڑ کر ہم یہاں لائیں اور ان کو ایسی تکلیف پہنچائیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان خوشحال رہوں، اچھا رہوں، اور نبی کے تلوے میں کوئی کانٹا نہیں چبھے۔ یہاں تو مصیبت میں ہوں، میں تو یہاں پریشانی میں ہوں، میں بالکل پرسکون اپنی بیوی بچوں کے درمیان رہوں اور حضور کو کوئی کانٹا بھی چبھے وہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ جو چاروں طرف سے آواز آئی مارو، قتل کرو اس کو، سولی پہ لٹکا دو، ان کو کب گوارا تھا کہہ سکے؟ سولی پہ اس کو چڑھایا گیا۔ عامر بن سعید کہتے ہیں، سعید بن عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکی آواز میں انہوں نے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ اے اللہ، یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا سلام نبی کو پہنچا دے۔ یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میری طرف سے میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے۔ یا اللہ آپ بھی میرا سلام میرے نبی اور اپنے حبیب کو پہنچا دیں۔ ادھر ان کی یہ دعا ہو رہی ہے، مدینے میں جبرائیل امین اتر رہے ہیں اور خبیب کا سلام لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے حضور آج آپ کا ایک ساتھی شہید ہو رہا ہے، اور انہوں نے جاتے جاتے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے ڈر کے ساتھ مجمع میں فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا خبیب۔ غائبانہ آپ نے سلام کا جواب دیا اور لوگوں کو پھر حالات کی تفصیل سنیں۔ یہ تھے اس امت کے پہلے۔ مرنا گوارا ہے لیکن دین کے ایک حکم کو چھوڑنا بھی گوارا ہے۔ کس قدر حضور کی محبت، کیسا تعلق۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کا قصہ بھی ایک لمبا ہے۔ احد کی تیاری چل رہی ہے، میدان احد میں جا کر اتر گئے ہیں لوگ، اور کل صبح کو جنگ ہونے والی ہے۔ عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو ایک کونے میں چل کر دعا کرتے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، جہاد ہونے والا ہے، کل صبح کو جنگ چھٹ جائے گی۔ ایک کونے میں چل کر دونوں دعا کرتے ہیں اور اپنے اپنے مطلب کی اللہ سے مانگیں گے۔ پہلے میں مانگوں گا تم آمین کہنا، پھر تم مانگو گے میں آمین کہوں گا، چلو ایک طرف چلتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں ایک طرف گئے۔ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی اور حضرت عبداللہ بن جہش آمین کہیں گے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ کل صبح کو جب جنگ چھڑ جائے تو کافروں میں سے کوئی بہادر اور مضبوط آدمی میرے مقابلے میں اے اللہ کھڑا کیجیے، مضبوط اور بہادر آدمی میرے مقابلے میں بھیجیے، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، اور آخر میں میں اس پر فتح پا جاؤں اور اس کی غنیمت کو میں حاصل کروں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ حضرت سعد نے کہا اب تم دعا کرو۔ عبداللہ بن جہش نے دعا کی، اے اللہ کل صبح کو جب جنگ چھڑ جائے تو کافروں میں سے کوئی مضبوط اور طاقتور سا بہادر میرے مقابلے میں بھیجیے، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، اور میں آخر میں شہید کر دیا جاؤں تیرے راستے میں۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر وہ میری ناک کاٹ لے، میرا کان کاٹ لے، مجھے زخمی کر دے، میرا کلیجہ پھاڑ دے، ایسے میرا ساتھ کیا جائے۔ حضرت صاحب نے دعا آمین کہی۔ کیوں؟ محمد بن جہش نے اسی وقت کہا تاکہ اے اللہ جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیری یہ ناک کیوں کٹی ہوئی ہے، تیرا یہ کان کیوں کٹا ہوا ہے۔ یہ تیرا سینہ کیوں چاک ہو گیا ہے، تو میں کہہ سکوں اے اللہ یہ تیری محبت میں
تیرے رسول کی عقیدت میں اور دین کی حفاظت کے لیے ہوا تھا۔ تو آپ یوں فرمائیں، عبداللہ تو سچ کہتا ہے، عبداللہ تو سچ کہتا ہے، تو نے میرے دین کی حفاظت کے لیے یہ شہادت قبول کی تھی، اے اللہ میں یہ چاہتا، جیسی دعا کی تھی ویسا ہی ہوا۔ کل صبح کو جنگ چھڑی، عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے ناک کان کاٹے گئے۔ کیسے لوگ تھے؟ یعنی ان چیزوں کو سن کر ایسا لگتا ہے یہ بالکل دیوانے تھے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے وقف کر چکے تھے، یہ جانتے ہی نہیں تھے بیوی کیا ہے، بچے کیا ہے، جائیداد کیا ہے، ان کے سامنے بس کچھ تھا تو وہ آخرت، اللہ کی رضا میں، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہتے۔ یہ صرف مرد حضرات ہی نہیں، عورتوں میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر مثال ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے سیرت میں۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر 4 بیٹے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہر ایک کو الگ الگ بلا کر وصیتیں کی اور جنگ پر ابھارا، اور ان کو واسطہ دیا کہ جو تم نے میرا دودھ پیا ہے اس کا واسطہ، میں وہ دودھ تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم نے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہیں رکھا، اور ان کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں اپنا آپ کو جنگ میں میدان میں نہیں کودایا اور اپنا آپ کو شہید نہیں کروایا، میں دودھ معاف نہیں کروں۔ اور بھی بہت کچھ وصیتیں کی۔ جب صبح کو جنگ شروع ہوئی تو ایک بیٹا بڑھا، پھر دوسرا بڑھا، پھر تیسرا گیا، پھر چوتھا گیا، اور ہر ایک اپنی ماں کی نصیحت اور وصیت کو شعر میں پڑھتا تھا اور دیوانہ وار جنگ میں کودتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ جب 4 بیٹے شہید ہو گئے، کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو بجائے رونے کے کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت ہؤلاء، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ان 4 بیٹوں کی شہادت سے عزت بخشی۔ خوشی منا رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ کل قیامت میں جب یہ میرے 4 بیٹے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اس سائے میں رہوں گی۔ اسی احد کے موقع پر ایک صحابی ہے، جب یہ ہوا یعنی یہ فضا میں گونجی یہ بات کہ مسلمان شکست کھا گئے، فلاں ہو گئے، اور یہ خبر بھی اڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، مدینے میں جو عورتیں بچے تھے وہ بھی دیوانہ وار احد کی طرف دوڑ رہے ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ ہے، کسی پہ نہیں ہے، بے خبری میں بیچاری عورتیں دوڑ رہی ہیں احد کی طرف۔ تو ایک صحابیہ دوڑتی آ رہی ہیں، کسی نے کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، ان کا چھوڑو اس کو، شہید ہوئے کہ نہیں، یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اور آگے بڑھی، کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے، ان کو چھوڑو، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہو گئے ہو جانے دو، رسول اللہ کی کیا خبر ہے۔ آگے بڑھی، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کسی کی کوئی نہیں سنی، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ دوڑتی بے تابی میں بڑھتی رہی، رسول اللہ پہ نظر پڑی تو کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کی زیارت کے بعد میرا سارا غم ختم ہو گیا، مجھے اپنے بیٹے کے، بھائی کے اور شوہر کے شہید ہونے کا اب کوئی غم نہیں ہے، آپ سلامت ہیں، سارا جہاں سلامت ہے۔ یہ اس امت کے اول لوگ تھے۔ اب وہ بات دہراؤ کہ ہر امت کے اول لوگ اچھے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گراوٹ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، زوال آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے سے ہی خبر دے دی ہے کہ تمہارے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی، اور وہی تبدیلی جو بنی اسرائیل میں آئی، وہی دین سے دوری، دنیا طلبی، اور خدا کو تم بھول جاؤ گے، اپنے نفس کو پوجنے میں لگ جاؤ گے، خواہشات کے غلام بنو گے جیسے بنی اسرائیل بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ تم لوگ یعنی اس امت کے لوگ ضرور پہلے والوں کی چال چلیں گے، بالکل ان کے قدم قدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم لوگ بھی گھسو، تم بھی اس میں اندر جاؤ۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول فمن الیہود والنصارى، کون لوگ ہیں؟ آپ کن کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ان کی طرح چال چلو گے؟ یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کون، اور کون، یعنی وہی تو لوگ ہیں
کہ جس طرح ان میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ایک ایک کر کے وہ ساری خرابیاں تمہارے اندر ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی ایسا ہی دور آئے گا، دین سے بے تعلقی کا وقت آئے گا، دین بیزار لوگ ہو جائیں گے، جیسے ایک جوتا ایک چپل دوسرے چپل جوتے کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، دونوں جوتا چپل میں کوئی فرق نہیں، بالکل اسی طرح میری امت میں بھی زوال آئے گا جیسے پہلی امت میں آیا۔ پھر بطور مثال ارشاد فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک، اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا ہوگا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا خبیث پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہاں تک مشابہ، اگر انہوں نے یہ گندی حرکت کی ہے تو یہ امت بچ نہیں پائے گی، اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس امت کے لوگ اچھے تھے شروع میں، اخیر کے لوگ خراب ہو گئے، اس امت کے شروع بہت اچھا تھا، اس امت کا زوال شروع ہو گیا، گراوٹ شروع ہوگی، اور یہ تبدیلی یہاں تک بڑھے گی، یہ زوال یہاں تک بڑھے گا۔ لوگ صرف نام کے مسلمان رہیں گے، اپنا آپ کو مسلمان ضرور کہیں گے، ہم مسلمان، لیکن اسلام کے احکام کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، یا تو جانتے ہی نہیں ہوں گے یا جانتے ہوئے مانتے نہیں ہوں گے، عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، لوگ یوں جانا کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے، ان کا دین ان سے کیا چاہتا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ یہی وہ دور ہوگا جس کو حدیث شریف میں غربت دین سے تعبیر کیا گیا، بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، دین اجنبی ہو جائے گا، انجانا ہو جائے گا، کوئی دین کو پہچانتا نہیں ہوگا دین کیا چیز ہے، جیسے شروع میں تھا محمد رسول اللہ کلمہ لے کر آئے، دین لے کر آئے، لیکن کون جانتا تھا کیا اسلام ہے، کون دین ہے، کوئی اس کا معاون نہیں، کوئی اس کو اپنانے والا نہیں۔ یہی بعد میں ہوگا کہ دین ایک اجنبی سی چیز بن جائے گی، لوگ اس کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس کے لیے قربانی دینے والے نہیں رہیں گے، بس فخر کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر یہ زوال، یہ تبدیلی دینی اعتبار سے گراوٹ یہاں تک پہنچے گی، اس حدیث کو پڑھ کر سن کر مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن، یعنی اتنا زوال آئے گا، اتنی دوری ہو جائے گی دین سے کہ لوگ مسجدوں میں، جلسہ گاہوں میں یا عید گاہ میں اکٹھے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ جیسے آپ لوگ اکٹھے ہوئے جلسہ گاہ میں، عیدوں میں دیکھ لو، عیدیں جو عید گاہ ہوتی ہیں اول سے لے کر آخر تک سب بھر جاتی ہیں، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک دور آئے گا کہ لوگ اکٹھے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ آج بھی وہی بات ہے، پورا سال 5 وقت نماز کے قریب نہیں جاتا کوئی، چند لوگوں کے علاوہ پورے سال 5 وقت کی جو نماز ان کے قریب نہیں جا رہے ہیں، لیکن عید کی نماز میں پورے عید گاہ بھر جاتی ہے۔ تو کیا عید کی نماز ہی فرض ہے؟ 5 وقت کی روزانہ کی نماز وہ کہاں گئی؟ کیا عید کی نماز ہی فرض ہے؟ حرام سے بچنا فرض نہیں ہے، گناہوں سے بچنا فرض نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بھی مومن نہیں۔ اب تو ڈر یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے جو یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہیں وہ پوری نہ ہو جائے۔ یمسخ قوم من امتی فی آخر زمان قردۃ وخنازیر، حضور ارشاد فرما رہے ہیں میری امت میں سے بھی آخری دور میں لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، جیسے بنی اسرائیل میں ہوا تھا، سنا ہوگا قصہ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، نوح پارے میں قصہ آتا ہے، اللہ نے ان کو ایک حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلیاں شکار مت کیا کرو، لیکن بہرحال ان سے یہ حکم پورا نہیں ہوا، کچھ ہیلا انہوں نے کیا، گناہ میں مبتلا ہو گئے، رات کو انسان سوئے تھے، صبح کو بندر اور خنزیر بن گئے۔
اس کا حوالہ دے رہے ہیں حضور کی، جس طرح پہلے لوگوں میں ہوا ہے، میری امت میں بھی آخری دور میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، یشہدون انک رسول اللہ وان لا الہ الا اللہ، یہ جو بندر بنائے جائیں گے، یہ خنزیر بنائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو یوں گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، یا سکھ اور عیسائی اور یہودی اور کافروں میں سے بنائے جائیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے جو بندر بنیں گے، جو خنزیر بنیں گے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، یصلون ویحجون، یہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، حاجی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے۔ لوگوں کا فما بالهم، کیا وجہ رہی؟ کیوں جب حج بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر آخر وجہ کیا ہوگی کہ ان کو بندر بنا دیا جائے، خنزیر بنایا جائے گا؟ اب ان باتوں کو سنو۔ نبی نے ارشاد فرمایا اتخذوا المعازف والدفوف ويشربون هذه الاشربہ، یہ وہ حاجی صاحب ہوں گے، یہ وہ نمازی صاحب ہوں گے جو ڈی جے کے سامنے ناچیں گے۔ میں نے ترجمہ نہیں، مطلب بیان کیا اس کا۔ اتخذوا المعازف، اس کا ترجمہ تو یہ ہے آلات موسیقی، گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو بنائیں گے، ڈھول ہے، طبلہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور کیا کیا چیز بجانے کی ہوتی ہیں، اس کو جو اس زمانے میں اب ڈی جے کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پگڑ والے، داڑھی والے بھی شادی کے موقع پر ڈی جے منگواتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں، ان کے نوجوان بچے اور بچیاں گانا گاتے ہیں اور تھرکتے ہیں؟ یہ وہ دور ہے۔ اتخذوا المعازف، ان کا یہ جرم نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، ان کا یہ گناہ نہیں تھا کہ یہ کوئی حج نہیں کر رہے ہیں، یہ حج بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، یہ چلوں میں بھی جائیں گے، 4 مہینے میں بھی جائیں گے، یہ خانقاہوں میں بھی جائیں گے، زر بھی لگائیں گے، لیکن اگر یہ ڈی جے کے سامنے ناچ رہے ہوں گے، ڈی جے لائیں گے، نچوائیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو بندر اور خنزیر بنایا جائے۔ اتخذوا المعازف ویشربون هذه الاشربہ، اور یہ جو شرابیں ہیں ان کا نام بدل بدل کر لوگ پئیں گے۔ کیا یہ بات نہیں ہو رہی ہے؟ لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی شراب کے عادی نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر مسخ صورت، شکل بدلنے کا عذاب آئے گا، ان کی شکلیں بدلی جائیں گی، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ رات کو سوئیں گے تو انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی بنا دی جائیں گی۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس امت کے جو سابقین تھے، اول لوگ تھے، وہ کتنے اچھے تھے، کتنے بھلے تھے، کتنے مخلص تھے، کس طرح اپنے دین کے لیے جان اور مال، عزت، جائیداد سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، ان کی پہلی ترجیح صرف آخرت، اللہ اور رسول، بس یہ چاہیے تھا ان کو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور آج کا مسلمان وہ ہے، اس کو دنیا کی سب چیز چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو اللہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو قرآن نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو اسلام نہیں چاہیے، ایک دن بالکل مخالف۔ تبدیلی کس قدر آئی؟ کیا شراب، جوا، سٹا، زنا، بے حیائی، عورتوں کا بے پردہ رہنا، بازاروں میں گھومنا، جہیز لینا، میراث نہ دینا، داڑھی منڈوانا، غیر اسلامی لباس، یہ عام نہیں ہے؟ بتائیے کون سی برائی نہیں پائی جاتی؟ یہ تو چند مجھے برائی یاد آ رہی ہیں، اس سے زیادہ برائیاں ہم سب مسلمانوں میں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کا مطلب ماننے والا، جب مان ہی نہیں رہا تو یہ کیسا مسلمان؟ یہ کوئی خاندانی چیز نہیں ہوتی کہ ہمارا باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، ہم مسلمان ہیں تو ہماری اولاد بھی مسلمان۔ یہ منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جو مانے گا، عمل کرے گا، قرآن کے احکام کی رعایت کرے گا، وہ مسلمان۔ جو نہیں مانتا تو خاندانی اعتبار سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں تو شاید اب تو 20% مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں جو کامل دین پر عمل کر رہے ہیں۔ 20% بھی، یعنی 100 میں سے 20 بھی ایسے نہیں نکلیں گے جو کامل دین پر عمل کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ضرور نقصان ہو رہا ہوگا۔ یہ تو دینداروں کا حال ہے۔
اور جن کو ہم اور آپ بے دین کہتے ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا. وہ نہیں جانتے کہ نماز کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ مسجد کیا چیز ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کے قریب نہیں آتے، وہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے، بلکہ کھلم کھلا گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں. اب تو صورتحال یہاں تک بگڑ گئی ہے، کسی کو دعوت دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ کفر یا کلمات نہ کہہ دے. میرے سامنے کارگزاری آتی رہتی ہے، لوگ حالات سناتے رہتے ہیں. ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ایک امام صاحب نے کارگزاری سنائی کہ صاحب ہمارے گاؤں میں ڈی جے منگوایا تھا لوگوں نے، شادی کا موقع تھا، تو ہم چند امام اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے، ذمہ دار کے پاس. بھائی یہ بند کرواؤ، اس کو بھیجو، یہ بری بات ہے، فلاں بات ہے. تو کیا جواب دیا؟ ارے یہ خون تو پہلے ہوئی پڑو، دوسروں کو کروائے گا کہ یہ تو بجے کوئی پہلے کوئی مار رکھا ہوگا کوئی آدمی، انہوں نے کہہ رہا پہلے یہ خون ہوئی پڑو دوسروں کو کروائے گا کہ جا رہا ہوں نہیں سو، یہ تو بجے کوئی. قرآن اور حدیث کی بات سن کر اس طرح مقابلہ کرنا، اس طرح اس کا معارضہ کرنا، رد کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ کل ہی سنا رہے تھے، آپ میں موجود ہیں وہ صاحب، انہوں نے اپنے گاؤں کے سرپنچ کو 2-4 نصیحت کر دی تو پلٹ کر گاڑی دے کے کہہ رہے تھے بس یہی دھندہ، قرآن حدیث کی بات سنائی تو یہ تمہارا یہی دھندہ، گاڑی دے کے. اب گاڑی دینا تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، مجمع میں کہاں گاڑی بکوں، بری گاڑی بک کے بس تم کو یہی دھندہ رہ گیا اور کوئی کام ہی نہیں. ایک تو ایک آدمی شرما جائے، گردن جھکا لے اور یوں کہے صاحب غلطی ہے، آئندہ اصلاح کریں گے، سدھرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک قرآن اور حدیث کی بات کو اس طرح رد کر دینا، ایمان نکل گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہو جائے گا. اس قدر تبدیلی آئیں گی. اس لیے ہدایت دی گئی بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما. اے لوگوں ان اعمال میں سبقت کرو، عمل کرنے میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. رات کے شروع میں اندھیرا کم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تاریکی اور اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے شروع میں بے دینی، بے تعلقی دین سے کم ہوگی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کھلم کھلا گناہ ہونے لگیں گے. کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، بلکہ روکنے والا ہی مظلوم ہو جائے گا، اس پر لوگ ہاتھ پائی کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے. ایسا دور آ جائے. اس سے پہلے عمل کر لو. ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے. تو بہرحال بگاڑ انتہا کو پہنچ رہا ہے اور ہم سب تبصرہ کرتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ بگاڑ آخر آیا کیوں، اور کسی بھی امت میں یہ بگاڑ آتا کیسے. ٹھیک ہے پہلے لوگ اچھے ہوتے ہیں، بعد کے لوگ بگڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بگاڑ آتا کیسے؟ اس کے 2 مضبوط سبب ہیں، 2 قوی سبب ہیں. نمبر 1 علم دین سے ناواقفیت. دینی علم لوگ حاصل نہیں کریں گے، دینی علم حاصل کرنے کا کوئی شوق اور جذبہ نہیں رہے گا، دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کی طرف امت دوڑ پڑے. یہ پہلا سبب. جب دین کی معلومات ہی نہیں رہیں گی تو عمل کیسے کریں گے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اپنے بچوں کو حافظ، قاری، مولوی، مفتی بنا کر اتنا فخر محسوس نہیں کرتا اگر اس کا ایک بچہ ماسٹر بن جائے جتنا فخر اس وقت کرتا ہے. اس وقت کتنا خرچہ بھی کرے گا، دعوت بھی کرے گا، اور اس میں اپنی عزت سمجھے گا. میرا بچہ ماسٹر ہو گیا، میرا بچہ پولیس میں لگ گیا، میرا بچہ فلاں ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا. اس کا مطلب دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ علم دین کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، دنیاوی علم کی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ چیز کبھی زبان پر بھی آ جاتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو انگریزی پڑھا ہوا ہو، کالج پڑھا ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم. اگر دل کے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن اور حدیث کے علم کو ادنا اور حقیر سمجھ رہا ہے، اور انگریزی علم کو وہ اعلیٰ کہہ رہا ہے یقین کے ساتھ، تو کافر ہو جائے گا. یہ اصطلاحی غلط ہے. یہ اصطلاحی غلط ہے کہ اس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہا جائے. اعلیٰ تعلیم تو قرآن کی ہے، اعلیٰ تعلیم تو حدیث کی ہے، اعلیٰ تعلیم تو فقہ کی ہے. اس تعلیم کو حاصل کرنے والا ہونا چاہیے اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور وہ ہے ادنا تعلیم یافتہ. دنیاوی علم ہے، حاصل کرو، ممانعت نہیں ہے، پڑھو، ترقی کرو، لیکن ذہن تو کم سے کم ٹھیک رکھو.
دلوں میں، اپنے ذہنوں میں قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی اہمیت رکھو، اس کے پڑھنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ اسکول پڑھ رہا ہے، حرام نہیں، پڑھو، دنیا میں رہ رہے ہو تو دنیا کی چیزیں بھی حاصل کر لی، اس لائن میں بھی ہمارے آدمی ہونے چاہیے، مسلمان انجینئر بھی ہو، مسلمان ڈاکٹر بھی ہو، مسلمان افسر بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو کہ ذہنوں میں قرآن اور حدیث پڑھنے والے کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے بمقابلہ اسکول پڑھنے والے۔ لیکن تبدیلی آ گئی، اسکول پڑھنے جو بچہ جائے گا اور ایک بچہ مکتب جا رہا ہوگا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اسکول پڑھنا چاہے گا، ماں اس کا جلدی سے منہ بھی دھوئے گی، اچھا ڈریس پہنائے گی، بیگ لٹکائے گی، ٹفن میں ناشتہ بھر کے بھی دے گی، باہر تک بس تک چھوڑ کر بھی آئے گی۔ اور جو مکتب جائے گا، ڈھیڑ جان آ رہا ہو، پڑھن نہ جا رہا ہو، دے لاکھ نہ منہ دھویا نہ کپڑا بدلوایا، جب یہیں سے فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت ہے پڑھ کر ماسٹر بنے گا، کچھ کما کے لائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بگاڑ کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں میں علم دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور دنیاوی علوم کو اعلیٰ سمجھنے لگیں گے، اس کی طرف لوگوں کی رغبتیں بڑھ جائیں گی۔ آج وہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 2، ٹھیک ہے نہیں پڑھا انہوں نے، خود عالم اور مفتی نہیں بنے۔ دوسرا بگاڑ کا ذریعہ یہ ہے کہ علماء ربانیین سے بدگمانی ہو جائے گی، ان سے دوری رکھیں گے، ان کے قریب نہیں آئیں گے، ان کو برا سمجھا کریں گے، ان پر لعن طعن کیا کریں گے۔ یہ دین کے بگاڑ کا وقت ہوگا۔ اس دین کو سنبھالنے والے، اس کو صحیح شکل میں محفوظ رکھنے والے کون ہیں؟ علماء ہی تو ہیں، نبی کے وارث ہیں، ان کی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ نبی نہیں ہیں لیکن نبی کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور دین میں کوئی بھی خرابی پیدا ہوگی اس کو الگ کرنے والے کون؟ علماء تو ہیں، یہی تو بتائیں گے یہ دین کی بات ہے، یہ دین کی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ اہل علم ہی تو بتائیں گے۔ اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں گے، ان سے بدگمانی اختیار کریں گے تو یہ دین کیسے بچ پائے گا؟ تو بس تو علماء تک ہی رہ جائے گا، عوام تو جانیں گے نہیں۔ جب ہم ان علماء کے قریب نہیں آئیں گے، ان سے بدگمانی رکھیں گے، فاصلے بنائے رکھیں گے، محتاج بن کر ضرورت سمجھ کر ان کے پاس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنے دین کو نہیں بچا پائیں گے۔ پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر بہت سی نئی باتیں شروع ہو جائیں گی اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دین نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر کریں گے۔ فی الوقت ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، جیسے ہمارے میوات میں عدت میں بٹھانا اور عدت سے اٹھانا پتہ نہیں کیا مصیبت بن گئی۔ عدت میں بٹھایا نہیں جاتا، کوئی مرغی تھوڑی جس کو انڈر بٹھا دو، عدت سے اٹھایا نہیں جاتا۔ عدت مانے شمار کرنا، گننا، عدت مانے گننا، یعنی 4 مہینے 10 دن اس کو گننا ہے، بس یہ عدت کا مطلب ہے۔ 4 مہینے 10 دن، شوہر کا انتقال ہو گیا مثال طور پر، یہ مثال دے رہا ہوں، تو 4 مہینے 10 دن اس کو انتظار کرنا ہے۔ اب نئی جگہ 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح نہیں کرے گی، ان دنوں کو گننا ہے، شمار کرنا ہے، بس یہ عدت۔ عدت عربی زبان کا لفظ ہے، گننا، شمار کرنا۔ تو 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں۔ ابھی کہیں نئی جگہ پیغام نکاح نہیں دے سکتی، نکاح کی بات چیت نہیں کر سکتی، اور ان 4 مہینے 10 دن میں بناؤ سنگار نہ کرے، اچھے کپڑے مت پہنے، زیور مت پہنے، خوشبو مت لگائے، مہندی مت لگائے، بس یہ پابندی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پکڑو اور گھر کے کونے میں مرغی کی طرح انڈوں پہ بٹھا دو، یہ مطلب نہیں ہوتا عدت۔ وہ بٹھاتے ہیں لوگ باقاعدہ، آئیں گے جو کہاں جا رہے ہیں کہ عدت میں بٹھا لوں جا رہے ہیں، کہو بھگی ڈول رہی ہو، بٹھاؤ گا کیا مصیبت، یہ بے دینی ہے۔ اور پھر جب 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں تو پھر یہ ٹولا جائے گا، کہاں جا رہا ہے، لوگ آج عدت میں سے اٹھائیں گے، وہ تو اتنی وزنی ہو گئی 4 مہینے 10 دن بیٹھے بیٹھے، اب اس کو سہارا دینا پڑے گا، اٹھاؤ۔ یہ جہالت کا نتیجہ، یہ علماء سے دور رہنے کا نتیجہ۔ پھر ایک صاحب نے فون کہہ دیا آج عدت میں سے اٹھے گی، کچھ خاص نفل وفل پڑھنی پڑیں گی، بتائیے صاحب، اب نفل بھی شروع ہو گئی۔ یہ سب وہی ہے، علم دین سے دوری، علماء سے فاصلہ بنائے رکھو گے تو بہت سی بے دین کی باتیں دین میں گھسیں گی اور تمہیں یوں ہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بے دینی کی بات ہے، اور دین سمجھ کے کرو گے۔ ابھی تو اتنا ہے، آگے چل کر نفل بھی پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اگلے اور 2-4 سال بعد روزہ بھی رکھیں گے جس دن عدت میں سے اٹھے، اور وہ تو ہوتا ہی ہے، تحفے لائیں گے، جوڑے لائیں گے، فنا لائیں گے، کیا مصیبت لائیں گے، کیا کیا ہے یہ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، سب بے دین ہے۔ لیکن ہے بے بات میں چل جاتی، کوئی چلتی ہے تو ایسی چلتی ہے ہوا کی طرح، کوئی پوچھتا نہیں۔ اور یہ نقصان ہے اس چیز کا، تم اپنی مسجدوں میں مسائل کی تعلیم نہیں کرتے، اس کا نقصان ہے۔ صاف کہنا دیجیے، مجھے برا مت ماننا ہے، تمہاری مسجدوں میں جو مسائل کی تعلیم نہیں ہو رہی، یہ اس کا نقصان ہے۔
ٹھیک ہے، فضائل سن کر عمل کا شوق بڑھتا ہے، رغبت بڑھتی ہے، آدمی کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ عمل کیسے صحیح ہوگا یہ تو مسئلے سے پتہ چلے گا۔ نماز کا شوق پیدا ہو گیا آپ کو فضائل سن سن کے، لیکن نماز صحیح کیسے ہوتی ہے مسئلہ جانو پہلے، اس کے مسائل سیکھو، اس کے تمہیں یہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نماز کا، تو پھر تو ایسے ہی ہاتھ مارو گے جیسے ایک صاحب آ گئے چلہ لگا کے، ایک صاحب چلہ لگا کے آئے تھے، اگلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق، بھائی پہلی صف میں یہ فضیلت اور یہ ثواب اور یہ وہ سب یاد ہے اس کو، اگلی صف میں بیٹھے ہوئے اور ری خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گئی، مسئلہ تو یہ وضو ٹوٹ گیا، اب اگر نماز بھی پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا ارے بھائی تیری وضو ٹوٹ گئی، جاؤ وضو کریے، جب کہہ رہا ہاں مپا تو جل کے مار کر لو، اور وضو کرن نہ گئے، وضو کرن نہ گئے، انہوں کہہ رہا ہوں مپا تو جل کے مار کرو، یہ تمہارے علم کا معیار۔ ایسے ہی ایک صاحب کی وضو ٹوٹ گئی، پڑوسی نے بھائی جاؤ وضو کریے، تو گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے، ہاتھ واتھ اور منہ تو بھیجنا پڑے گا، ان کا کریا وضو کو کریا، کیسے وضو کریا تے منہ تو داڑھی واڑی بھیجنا، جہاں سے ٹوٹی ہوں جوڑیا، یہ تمہارا علم ہے، جہاں سے ٹوٹی ہوں سے جوڑیا ہے۔ تو ایسے ہی کرو گے اگر علماء سے دور رہو گے، دین کے علم سے دور رہو گے تو یہی جہاں سے ٹوٹے گی وہیں سے جوڑو گے بس۔ اس لیے علم دین کے قریب آؤ، علماء کے قریب آؤ تو دین محفوظ رہے۔ بات کا سلسلہ جوڑو، کسی بھی امت کے اول لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر یہ گراوٹ شروع ہوتی ہے، دین سے دوری آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ علم دین سے ناواقفیت کی بنا پر، علماء سے دوری کی وجہ سے۔ اب ہمارے اندر تبدیلیاں بے حد آ چکی ہیں، بہت زیادہ خرابیاں بڑھ گئی ہیں، کرنا کیا ہے؟ صرف شکوہ رونا دھونا کافی ہو جائے گا؟ مان لیا کہ بے حد خرابی امت میں آ گئی اور بالکل ظاہر ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ دو کام کرنے۔ نمبر ایک، ففروا الی اللہ، میں نے یہی آیت پڑھی، ففروا الی اللہ، ایک دم اندھا دھند بن کر اللہ کی طرف دوڑ لگا، طبیعت پر بوجھ ڈال کر بس اللہ کی طرف دوڑ، ففروا الی اللہ۔ لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی تجارت کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی دکان کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی عہدے کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی الیکشن کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی عزت کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے دوڑ رہا ہے، کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں۔ اللہ بھی ایک آواز لگا رہا ہے، بندو میری طرف دوڑو، ففروا الی اللہ۔ یہ تہیہ کرو، یہ طے کرو کہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانی، رسم بلائیں گی، زمانے کا تقاضا بلائے گا، رشتہ دار بلائیں گے، لیکن نہیں، آدھا دھند خدا کی طرف دوڑنا، ففروا الی اللہ۔ یہ آواز اللہ نے لگائی۔ اللہ ہم کو جانتا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے ماحول کو بھی جان رہا ہے کہ کس قدر برائیاں آ رہی ہیں۔ 1500 سال پہلے قرآن اتر رہا، اس وقت آواز لگائی گئی، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ چھوڑو ان سب دھندوں، مت مشغول ہو جاؤ ان میں، یہ کانٹے ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں، دوڑ لگاؤ۔ اور دوڑ آدمی دو وجہ سے لگاتا ہے، کسی چیز سے ڈر کر یا کسی چیز کی طلب میں، یا تو کسی چیز سے ڈرتا ہے تب بھاگتا ہے، شیر دکھ گیا، کوئی اور مصیبت دکھ گئی، پولیس والا دکھ گیا، تھانہ دار دکھ گیا، مجرم ہے تو دوڑ لگائے، ڈر کے بھاگا۔ یا کسی چیز کی طلب میں دوڑتا ہے، پانے کے لیے دوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دونوں اصطلاح ایک حدیث میں استعمال فرمائی، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا رأیت مثل الجنہ نام طالبها۔ فرمایا میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، یعنی جہنم اور دوزخ ایک ایسی چیز ہے اس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے، لیکن لوگ ہیں کہ بے فکر ہو کے سو رہے ہیں، جہنم سے بھاگنے کی فکر ہی نہیں کر رہے۔ ما رأیت مثل النار نام حاربها، جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے آدمی کو دوڑ لگانی، خدا کی طرف دوڑو، دین کی طرف دوڑو، اسلام کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دوڑو، تب جہنم سے بچو گے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دوڑنے کے بجائے آرام سے سو رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ جہنم سے بچنا۔ ولا مثل الجنہ، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی خوبصورت اور حسین اور قیمتی چیز اس کا تلاش کرنے والا آرام سے سو رہا۔ اس کی تلاش میں تو آدمی کو دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی طلب نہیں، جہنم سے فرار نہیں، یہ عجیب امت ہے۔ تو جہنم سے بھاگنا ہے اور اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ ففروا الی اللہ، اگر علمی اعتبار سے سمجھو گے تو یوں کہو
ففروا الی اللہ میں محروب الیہ کا ذکر ہے، محروب منہ کا نہیں۔ اب یہ پھر سمجھانی پڑے گی تمہیں یہ کیا چیز ہے۔ محروب منہ جس سے بھاگنا ہے، محروب الیہ جس کی طرف بھاگنا ہے، کس چیز کی طرف بھاگنا وہ تو اللہ نے بیان کر دیا۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ کس چیز سے بھاگیں اس کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ دو جواب دیتے ہیں مفسرین، یا تو اس کے مشہور اور معروف ہونے کی وجہ سے، وہ شیطان ہے، جہنم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بھاگو، یہ محروب منہ ہو۔ یا پھر عموم کا ارادہ کیا گیا کہ ما سوی اللہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنا آپ کو بھگاؤ، اپنا آپ کو ان سے بچاؤ اور دوڑو۔ کس طرف دوڑے؟ اللہ کی طرف۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ خدا کی طرف۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب آج یہ طے کر کے جائیں کہ ہم شیطان سے، دنیا سے، خواہشات سے بھاگ کر دوڑیں گے اللہ کی طرف۔ یعنی دین پر مضبوطی سے عمل کریں، خود اپنا آپ کو مکمل دین پر جمائیں۔ صرف کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اہتمام، ایسے ہی معاملات کو درست کرنا، اخلاق کو اچھا بنانا، معاشرت کو صحیح کرنا، یہ سب دین کے اجزاء ہیں۔ ایسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ سب دین ہے۔ نمبر 2، وقت پورا ہو رہا ہے اس لیے جلدی جلدی کہوں۔ نمبر 2 کیا کام کرنا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک کام تو یہ ہے، اب سب چیزوں سے اپنا آپ کو کاٹ کر خدا کی طرف دوڑیں گے، لپکیں گے۔ آج تک جو ہو گیا اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اب دوڑیں گے اللہ کی طرف۔ نمبر 2، جو نہیں دوڑ رہے ہیں ان کا بھی ہاتھ پکڑ کر دوڑائیں گے۔ جب کوئی عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی خود بھی دوڑتا ہے، اپنے بچے کو، بیوی کو، کسی اور کو پکڑ کر اس کو بھی لے کے دوڑتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، خود بھی خدا کی طرف دوڑیں گے۔ اور جو بے دین لوگ ہیں، جو نماز میں نہیں آتے، داڑھی کٹائے ہوئے ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، ٹٹلو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، زنا اور فحاشی ان کی عادت بن گئی ہے، ان کا بھی ہاتھ پکڑ کر خدا کی طرف دوڑائیں۔ یعنی ان کو بھی اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اس لیے کہ خود دوڑ جانا کافی نہیں، خود دوڑنا کافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات موجود ہیں کہ اگر لوگ خود دیندار بن جائیں لیکن وہ بھلائی کا حکم نہ کریں، برائیوں سے لوگوں کو نہ روکیں، اور پھر خدا کی کوئی پکڑ آ جائے تو یہ دیندار لوگ بھی نہیں بچیں گے، یہ خدا کی طرف دوڑنے والے بھی نہیں بچ پائیں گے جب تک دوسروں کو بھی نہ دوڑائیں۔ مشہور مثال ہے، پہلے بھی عرض کی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، اور بڑی آسان مثال ہے، سب کو سمجھ میں آئے گی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی ہے جس میں 2 منزلیں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں سوار ہو گئے، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہو گئے۔ اب یہ نیچے کی منزل والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، کھانا لینے کی اور دوسرے ضرورت کے لیے، تو اوپر کی منزل والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پانی گرا دیتے ہیں، کبھی کھانا گرا دیتے ہیں، کبھی آواز ہو جاتی ہے، برتن بجاتے ہیں، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تو اوپر والوں نے دھمکا دیا، کیوں آتے ہو یہاں بار بار ہمیں پریشان کرتے ہو، نیچے ہی رہو۔ تو نیچے کی منزل والوں نے سوچا یار اوپر والے جانے نہیں دے رہے، پانی کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، اب کیا کریں، اوپر پانی لینے جائیں گے تو وہ پھر ماریں گے، پھر دھکا دیں گے۔ اس لیے سمجھدار لوگوں نے یہ کام کیا کہ کشتی تو پانی پر چلی رہی ہے، ایسا کیوں نہ کریں ہم نیچے سے سوراخ کرتے ہیں کشتی میں اور یہیں سے پانی لے لیں، استنجے کا کام آئے گا، وضو کا کام آئے گا، برتن دھونے کا کام آئے گا، یہی کیوں نہ کر لیں۔ اب وہ کلہاڑی لے کر کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے سب لوگ، اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، نچلے والے کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں پانی لینے کے لیے۔ جب انہوں نے کلہاڑی بجائی، ٹھکا ٹھک کی آواز آئی تو اوپر والے نیچے اتر کر آئے، پوچھ رہے کیا کر رہے ہو بھیا؟ تختہ توڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ تم پانی لینے دیتے نہیں اس لیے نیچے سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اوپر کی منزل والے کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہیں اور یوں سوچیں کہ ہم تو اوپر کی منزل میں ہیں، پانی آئے گا تو سورج یہی ڈوبیں گے، تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ جب پانی آئے گا تو نچلے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اگر ان کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں۔ وہی حال ہے اگر آپ خانقاہوں سے جڑ کر، جماعت کے کام سے جڑ کر، چلہ 4 مہینے لگا کر دیندار بن گئے، خدا کی طرف دوڑنے والے بن گئے، لیکن کشتی میں سوراخ کرنے والے سوراخ کیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں روکو گے اور خدا کی پکڑ آئی تو تم بچو گے نہیں، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنا آپ کو بچانے کے لیے 2 کام، خود خدا کی طرف دوڑو اور اپنے دوڑنے کے ساتھ ساتھ جو نہیں دوڑ رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کر خدا کی طرف لے کے دوڑو،
ان کو بھی نمازی بناؤ، ان کو بھی گناہوں سے روکو، ان کی خوشامدیں کرو، ان کے پیروں میں پگڑیاں ڈال دو۔ اگر یہ کام نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے جو میں نے ابھی سنا ہے کہ آخری امت میں لوگ بندر بنائے جائیں گے، خنزیر بنائے جائیں گے، شکلیں بدل دی جائیں گی، مسجد میں نمازی آئیں گے ان میں کوئی مومن نہیں ہو۔ ابھی تو حدیث سے سنیں، آپ دیکھ نہیں رہے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، کس قدر وہ دین سے دور ہو گئے، بیزار ہو چکے ہیں، ذہنی مرتد ہو چکے ہیں ذہناً، ان کو کچھ پتہ نہیں دین کیا ہو۔ حرام کمانا ایک فیشن بن گیا، حرام کھانا ایک عزت کی چیز بن گیا۔ ایک حدیث اور یاد آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یسلم لذی دین دینہ، ایک دور آئے گا کہ کسی دیندار کو اپنا دین بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس دور میں یہ خرابی ہوگی کہ کہیں سے بھی اپنی روزی کمانا چاہے گا تو وہ روزی بس اسی طریقے سے حاصل ہو سکے گی جس طریقے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسی مجبوریاں پھنس جائیں گی کہ حلال کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے، مجبور ہو جائے گا آدمی۔ اور اب آدمی ہلاک ہوگا اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ہلاک ہوگا اپنی اولاد کی وجہ سے، ہلاک ہوگا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ حدیث میں آدمی دیندار ہے، بننا چاہ رہا دیندار، لیکن ہلاک ہوگا اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ہلاک ہو جائے گا اپنے بچوں کی وجہ سے، ہلاک ہو جائے گا اپنی بیوی کی وجہ سے، دوسرے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے سب اس کو طعنہ دیں گے، اور بڑھ کر متقی، اور بڑھ رہا حضرت جی، ساری دنیا نہ کما رہی ہے، تو مجبور ہو کر وہ بھی ٹٹلو کاٹے گا۔ یہ ہلاک ہو گیا اپنے باپ کی وجہ سے، ہلاک ہو گیا اپنی ماں کی وجہ سے، ہلاک ہو گیا اپنے بھائی کی وجہ سے۔ ہیں ایسی مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ لوگ آتے ہیں اپنا درد رکھتے ہیں، اور صاحب میں خوب بچنا چاہوں گا، پر میرے باپ نے کہہ رہا موسو اور تو ہی حضرت جی ہو، ساری دنیا نہ کاٹ رہی، تو نہ سیکھ سکے یہ کام ہے۔ بتائیے، باپ دعوت دے رہا اپنے بچے کو حرام کمانے کی، یہ بیٹا ہلاک ہو گیا باپ کی وجہ سے۔ یہ سب پیشن گوئیاں حدیث میں موجود ہیں، اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، چوکن نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طرح غفلت میں اگر وقت گزارتے رہو گے تو ہلاکت دور نہیں ہے۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما، ان فتنوں سے آگے عمل کے ذریعے بڑھ جاؤ، سبقت کر جاؤ جو رات کے اندھیری اور تاریکیوں کی طرح ہوں گے، صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہے۔ یہ وہی دور چل رہا ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرما، آپ کی بھی حفاظت فرما، اور ہم سب کو صحیح رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا